بدن کا چراغ تیری آنکھ ہے، بس اگر تیری آنکھ درست ہے تو تیرا سارا بدن روشن ہو جائے گا، اگر تیری آنکھ خراب ہے تو تمام بدن تاریک ہو جائے گا۔ میں مردوں کو زندہ کرنے سے عاجز نہیں آیا، لیکن احمق اور نادان کی اصلاح سے عاجز آ گیا۔ عمل صالح وہ ہے جس پر لوگوں کی تعریف کی امید نہ رکھی جائے۔ سفر دو قسم کا ہوتا ہے اور دونوں کے واسطے توشہ درکار ہے۔ دنیا کے سفر میں توشہ ساتھ رکھو اور آخرت کے سفر میں روانگی سے پہلے بھیجے جاؤ۔ ریاکاری ثواب کو غارت کر دیتی ہے۔ عالم بے عمل کی مثال ایسی ہے جیسے اندھے نے چراغ اٹھا رکھا ہو، لوگ اس سے روشنی حاصل کریں اور وہ خود اندھیرے میں رہے۔ خاوند اور بیوی دو نہیں، ایک جسم کی مانند ہے، اس لیے جیسے خدا نے جوڑا ہے انسان اسے حتی المقدور جدا نہ کرے۔ اس دنیا میں نیک چلنے کا راستہ دوسری دنیا میں نجات کی سڑک ہے۔ دیکھو، اچھا کام لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ کرو، ورنہ خدا کے ہاں تمہارے لیے کوئی اجر نہ ہوگا۔ جب تم خیرات کرو تو جو تمہارا دایاں ہاتھ کرتا ہے اس کی خبر بائیں ہاتھ کو نہ ہو۔ مانگو گے تو تمہیں دیا جائے گا، ڈھونڈو گے تو تم پاؤ گے، دروازہ کھٹکاؤ گے تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔ جو شخص یہ کہے کہ میں خدا سے محبت کرتا ہوں لیکن وہ اپنے بھائی سے نفرت کرتا ہے تو وہ جھوٹا و مکار ہے، کیونکہ جو آنکھوں سے نظر آنے والے انسان سے نفرت کرتا ہے وہ نادیدہ خدا سے محبت کس طرح کر سکتا ہے؟ اصل میں مخلوق سے محبت ہی خالق سے محبت ہے۔ نفس کی نگرانی کر ورنہ بے سعادت مند کہلاؤ گے۔ وہ کبھی بھی مطمئن نہیں ہو سکتا جو حاجات زندگی کے علاوہ بھی اور دوسری چیزوں کی حرص رکھے۔ خدا کی نعمتیں بے انتہا ہیں، ان کا شکر ادا کرنا انسان کے بس سے باہر ہے۔ روح کی غذا اور زندگی صرف حکمت ہے۔ جس محفل میں ذکر خدا ہو اس میں شرکت کرو اور بروں کی محفل سے دور رہو۔ نماز میں قلب کی، مجلس میں زبان کی، غضب میں ہاتھ کی اور دسترخوان پر شکم کی حفاظت کرو۔ بیچ بات کو نہ چھپاؤ اور جھوٹ مت بولو۔ ہر شخص کو اس کے بہترو جواہر کے مطابق جگہ دینی چاہیے۔ عاقلوں کی صحبت اختیار کرو، یہ مشکل وقت میں تیری مدد کریں گے۔ نعمت دین ہی سے سب سے بہتر نعمت ہے۔ لالچ مت کرو اور جتنا اللہ نے دیا ہے اس پر قانع رہو۔ اگر تم بدنیت کو کوئی راز دو گے تو وہ فاش کر دے گا، یہ بدنیت کو پہچاننے کی علامت ہے۔ بے وقوفوں سے دوستی مت کرو کیونکہ یہ مشکل وقت میں تیری مشکلوں میں اضافہ کریں گے۔ عقل ادب کے ساتھ ایسی ہے جیسا کہ درخت ثمر کے ساتھ، اور عقل بغیر ادب ایسی ہے جیسا کہ درخت ہے کہ بے بر۔ جس طرح بارش خشک زمین کو زندہ کر دیتی ہے، اس طرح صحبت علماء سے دل زندہ ہوتا ہے۔ اگر نیک کردار اور علم میں کمال حاصل کرنا چاہتے ہو تو جہالت کی باتوں اور بد کرداری کے قریب بھی مت جانا۔ کام نہ کرنا محتاجی لاتا ہے، اور محتاجی دین کو تنگ، عقل کو ضعیف اور مرید کو زائل کرتی ہے۔ بدگمانی کو اپنے اوپر غالب مت آنے دو، ورنہ تمہیں دنیا سے کوئی دوست اور ہمدرد نہ مل سکے گا۔ وہ شخص جو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے کامیاب نہ ہوگا، مگر جو گناہ کا اقرار کر کے اسے چھوڑ کر توبہ کہتا ہے اس پر رحمت نازل ہوگی۔ علم اور خوف خدا سے عزت ملتی ہے۔ بہترین خیرات تعلیم ہے۔ عمدہ تعلیم سب سے اچھا جہیز ہے۔ کسی شخص کا تعلیم یافتہ ہونا اس کی بہترین مالیت ہے۔ جھگڑے کو تیز ہو جانے سے پہلے چھوڑ دو۔ عقل مند وہ ہے جسے غصہ دیر سے آتا ہے۔ بادشاہ کی رونق رعایا کی خوشحالی اور رعایا کی مفلسی بادشاہ کی تباہی ہے۔ عقل مند وہ ہے جو دوسروں کی نصیحتیں سنتا ہے۔
دل کے راز ظاہر کرنے والا جاہل اور اسے آخر تک چھپانے والا دانشمند ہے۔ بے وقوف کے ہاتھوں پیغام بھجوانا اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنے کے مترادف ہے۔ جھوٹے گواہ سے خداوند کریم نفرت کرتا ہے اور سچے گواہ کو سیدھا راستہ دکھلاتا ہے۔ حسن بدن کو بکھلا دیتا ہے جبکہ قناعت بدن کو تازگی بخشتی ہے۔ اس کا منہ کنکروں سے بھرا جائے گا جو وفا کی روٹی کھائے گا۔ سچ کبھی جھوٹ سے شکست نہیں کھاتا۔ نکتہ چینی کرنے والا آفت میں گرتا ہے۔ ہمسائے کو کل پر مت ترسا بلکہ اس کی ضرورت اسی وقت پوری کر دے۔ سچا آدمی 7 بار گرتا ہے اور پھر اٹھ کھڑا ہوتا ہے، مگر جھوٹا مصیبت میں گر کر پڑا رہتا ہے۔ جو شخص خاموش رہتا ہے وہ بہت دانا ہے، کیونکہ کثرت کلام سے کچھ نہ کچھ گناہ سرزد۔ اگر جانتے ہو تو خاموش رہو، اطاعت کرنا سیکھو تو حکم دینا بھی آ جائے گا۔ سننے کے لیے حریص رہو، بولنے کے لیے نہیں۔ خبردار تمہاری زبان تمہارے خیال سے آگے نہ نکل جائے۔ اپنے پلان کا پہلے سے اعلان نہ کرو، اگر وہ کامیاب نہ ہوئی تو لوگ تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ زمین پر بھروسہ کر، سمندر پر نہیں۔ جو تمہارے سپرد کیا گیا ہے اسے واپس کر دو۔ اکثر آدمی برے ہوتے ہیں، نیک ہونا بہت مشکل ہے۔ بڑا انسان وہ ہے جس کی محفل میں کوئی خود کو چھوٹا نہ سمجھے۔ اندھیرے کی سب سے بھیانک قسم منفی سوچ ہوتی ہے جو امید کے ہر چراغ کو گل کر دیتی ہے۔ ہمیشہ اپنی چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے بچنے کی کوشش کرو، کیونکہ انسان پہاڑوں سے نہیں پتھروں سے ٹھوکر کھاتا ہے۔ وہ شخص کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا جس میں ناکامی کا خوف کامیابی کی چاہت سے زیادہ ہو۔ جو شخص ہمیشہ تمہاری خوشی چاہے اس کا اداس ہونا تمہارے لیے فکر کی بات ہونی چاہیے۔